مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اب ہمارے اس سیشن کے آخری مقرر جن کا تعلق کلاس الصف الاول سے ہے، عبد الرحمن مکی بھائی وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ یہ ہمارے آخری مقرر ہیں عبد الرحمن مکی، جن کا موضوع ہے علم دین کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ علم کی شمع سے دل کو جگمگا لیا جائے، جہالتوں کے اندھیروں کو مٹا لیا جائے۔ جو علم والا ہو وہی قوم کا رہبر ٹھہرے، اسی چراغ سے ہر گھر سجا لیا جائے۔ عزیزان محفل، معاشرے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں علم دین کی بہت اہمیت ہے، اور آج میں اس مختصر وقت میں وہ وجوہات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ آج علم کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا اٹھنا علماء کے ختم ہو جانے سے ہوگا۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر ذلوا فذلوا کے مصداق بنیں گے۔ تو آج ان ضلالت کے اندھیروں میں علم کے نور کی بہت ضرورت ہے۔ جب علم ختم ہو جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی، اور آج یظہر الجہل کی پیش گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ جہالت کی بہت بڑی مثال آج کے دور میں شرک و بدعت، قتل و غارت گری ہے۔ دین سے لوگ اتنا لا علم ہیں کہ اپنے خالق حقیقی کی بھی پہچان نہیں ہے۔ تو اس لیے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ کے حکم پر عملاً مہر تصدیق کو ثابت کرنا ہوگا۔ آج کے اس دور میں اللہ کی نافرمانیاں عام ہو چکی ہیں۔ زنا، فحاشی، عریانی کے موجے مارتے طوفان ہیں۔ حیا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ حقوق اللہ کی اتنی پامالی ہو رہی ہے کہ اللہ کا حیا بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا حیا بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو علم ہی ایسی چیز ہے کہ یہ جس میں جاغزی ہوتا ہے، خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری اس کا شیوا بن جاتی ہے، جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں دی ہے۔ آج کے مسلمان اتنے مظلوم و مغرور ہیں کہ 56 ممالک ہونے کے باوجود بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان اتنے مظلوم و مغرور ہیں کہ 56 ممالک ہونے کے باوجود بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر آج دنیا کا شرف چاہتے ہو تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کے اصول کو اپنانا ہوگا۔ اگر اس اصول کو اپنائیں گے تو مسلمانوں کو ظلم و جبر سے نجات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں کہیں خارجیت اور کہیں تکفیر کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں قتل و غارت اور کہیں مال کی حرص کا فتنہ، کہیں عورتوں کا فتنہ اور کہیں سیاسی جمہوریت میں چلتے چکر میں فرقہ واریت کا فتنہ۔ تو اس پرفتن دور میں امام کائنات نے العلم افضل العبادہ کی ترغیب سے علم کی اہمیت بیان کی ہے۔ آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اغیار نے سازش کر کے اپنی نظامی تعلیم اور نصاب کو مسلمانوں میں داخل کر دیا، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یونیورسٹیاں، اسکول، کالج تو بڑے پڑے ہیں لیکن مساجدوں میں مدارس ویران ہیں۔ اگر آج اغیار کی اس سازش سے نکلنے کا راستہ ہمیں علم دین ہی دیتا ہے۔ علم دین کو پھیلانے کی ذمہ داری پہلے انبیاء کرام کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہی ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، علم کی شمع جلائیں گے تو سویرا ہوگا، ہر طرف امن و محبت کا بسیرا ہوگا۔ قوم وہی اوج ثریا پہ پہنچتی ہے جس کے ہاتھوں کتابوں کا اجالا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔